جو شخص اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھا ہوتا ہے، جو اخلاق میں سب سے اچھا ہوتا ہے، جو اخلاق و عادات میں سب سے اچھا ہوتا ہے، اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین خلقا اکمل المؤمنین ایمانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کامل ترین مومن وہ ہے، کامل ترین مومن، یعنی اگر یہ چیز مکمل نہیں ہے تو وہ مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، وہ خیارکم خیارکم لنسائہم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہترین ثابت ہو۔ دینی بھائیو اور دوستو، معلوم یہ ہوا کہ ایک ایسا شخص جس کو یہ عورت کے حقوق میں سے ہے کہ اس کے ساتھ اچھی طرح سے زندگی گزاری جائے، اسی طرح سے بیوی کا یا ایک عورت کا اس کے شوہر پر دوسرا حق یہ ہے کہ عورت کی مہر چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، شوہر کو چاہیے کہ اس کو ادا کر دے۔ یہاں پر کچھ لوگ ایسا کرتے کہ پہلی ہی رات میں بیوی کو کسی طرح سے بہلا کر پھسلا کر کے، اور وہ رات بھی ایک عجیب و غریب سی رات ہوتی، اسی وقت معاف کرا لیتے ہیں، ہماری تمہاری زندگی گزرنی ہے اور ایسا ہونا ہے اور ایسا ہونا ہے، کیا ہم کریں گے، اس پیسے کو کیا لے کر کرو گی، یہ پیسہ میرے ہی پاس واپس آئے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ کم ہو چاہے وہ زیادہ ہو، یہ بیوی کا حق ہے، یہ عورت کا حق ہے، اس حق کو ہمیں فوراً ادا کرنا چاہیے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کرانے کا حکم نہیں دیا ہے کہ آپ معاف کرا لیجئے، بلکہ یہ ان کا حکم، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ ان کا حق ہے اور اس حق کو صاحب حق تک پہنچا دیجئے۔ دینی بھائیو اور دوستو، اسی طرح سے عورت کا تیسرا حق شوہر کے اوپر جو ہوتا ہے یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ اپنی استطاعت کے مطابق عورت پر خرچ کرے، یہ نہیں کہ پیسہ کما کما کر کے بینک بیلنس کرتا رہے اور وہ بھوکی پیاسی مرتی رہے، اس کو پہننے کے لیے کپڑا نہ دے، کھانے کے لیے کھانا نہ دے اور اس طرح سے اس کو گھر میں ستاتا رہے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس کا حق شوہروں کے اوپر متعین کیا ہے، اس لیے اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جو جس طرح سے طاقت رکھتا ہے، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، جس طرح سے آپ کے اندر طاقت ہے، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے آپ کو نوازا ہے، آپ کو چاہیے کہ اس کا وہ حق دیں۔ لیکن اگر آپ تنگ دست ہیں، اگر آپ پریشان حال ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ کہیں سے چوری کر کے لائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کسی کا جیب کاٹ کر کے لائیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کے مطابق اس کے اوپر آپ خرچ کریں، جتنا آپ کھائیں اتنا اس کو بھی کھلائیں۔ آپ جانتے ہیں حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے، شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے، تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو کھائے تو اس کو بھی کھلائے اور جو تو پہنے اس کو بھی پہنائے، اور شوہر کے لیے کیا فرمایا کہ چاہیے کہ شوہر عورت کے چہرے پر نہ مارے، عورت کے چہرے پر نہ مارے، اور اسی طرح سے شوہر کو چاہیے کہ عورت کے لیے بد دعا کے الکلمات نہ ادا کرے، کہ غصے میں آ کر اس کو بد دعا دینے لگے، غصے میں آ کر اس پر جھنجھلا کر کے اس کے لیے بد دعا کے کلمات ادا کرے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے علیحدگی اختیار کرنی ہو، ناراضگی کا سبب آ گیا ہے، اگر تم بہت ناراض ہو گئے ہو، آپے سے باہر ہو گئے ہو، تو یہ ساری چیزیں تمہاری گھر کے اندر ہونی چاہیے، یعنی میاں بیوی کے درمیان ہونی چاہیے، اس سے باہر نہیں کرنا چاہیے۔ دینی بھائیو اور دوستو، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ عورتوں کے حقوق ہیں۔ اسی طرح سے عورت کا چوتھا حق مرد کے اوپر یہ ہے یا اس کے شوہر کے اوپر یہ ہے کہ اس کے جنسی حق کو پورا کرے، اس کے جنسی حق کو پورا کرے۔ یہ بہت عظیم حق ہے،
یہ بہت عظیم حق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. سورہ بقرہ کی آیت. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ پاک ہوں تو ان کے پاس اس جگہ سے آؤ جہاں اللہ نے تم کو حکم دیا ہے. دینی بھائیوں اور دوستو، یہاں پر بہت سارے بھائی ہمارے غلطیاں کر جاتے ہیں اور وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جب وہ پاکی کی حالت میں ہوں تو اسی طریقے سے آئیے، اسی جگہ سے آئیے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اس کے متعلق شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مرد پر واجب ہے کہ وہ معروف طریقہ سے اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرے. یہ بیوی کا بہت ہی مؤکد حق ہے، نان و نفقہ سے بھی عظیم تر ہے. یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ قول ہے. دینی بھائیوں اور دوستو، یہ جنسی حق بھی پورا کرنا ضروری ہے جس طرح سے بیوی چاہتی ہے. اسی طرح سے پانچواں حق ایک عورت کا اس کے شوہر کے اوپر یہ کہ اگر اس کی سوکن ہے، آپ جانتے ہیں کہ شریعت نے ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت دی ہے. شریعت نے ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن شرط کے ساتھ. شرط کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ایک بیوی ہے اس کو کھلا ہی نہیں پاتا ہے، دوسری بیوی لے آیا، دوسری آئی اس کو بھی نہیں کھلا پاتا ہے، تیسری کو لے آیا. میرے بھائی اور دوستو، اجازت یقیناً شریعت نے دی ہے اور جائز ہے اور یہ سنت ہے، لیکن شرط یہ ہے جب آپ ان کے درمیان عدل پیدا کر سکیں، جب آپ ان کے نان و نفقہ کو پورا کر سکیں، جب آپ ان کے سارے مسائل کو حل کر سکیں، سارے مسائل میں برابر اتر سکیں. اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت اسلامیہ نے اس کی اجازت دی ہے. اب اگر کسی کے پاس دو بیویاں ہیں تو اس کا دونوں بیویوں کا حق ہے کہ جتنا حق ایک بیوی کا ہے اتنا ہی حق دوسری بیوی کا ہے. ان دونوں کے درمیان آپ کو عدل پیدا کرنا ہے، انصاف سے کام لینا ہے. کوئی بھی چیز ہو، تمام امور میں انصاف سے کام لینا چاہیے. یہ بیوی کا حق ہوتا ہے. اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو یہ دو بیویاں ہوں اور اس نے ان کے ساتھ منصفانہ اور مساویانہ برتاؤ نہ کیا تو ایسا شخص قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا آدھے حصے کا جسم گر گیا ہوگا. وہ کیوں ایسا ہوگا کہ یہ دو جو بیویاں ہیں یہ جسم کے دو حصے ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے ایک بیوی کو چھوڑ دیا، دوسری بیوی کو کر لیا، نئی بیوی کو لے کر چل رہے ہیں، پرانی بیوی کو چھوڑ دیا ہے، گویا کہ جسم کا آدھا حصہ آپ نے چھوڑ دیا ہے، اس کو استعمال ہی نہیں کیا ہے. قیامت کے دن ایسا بندہ جب اٹھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آدھے ہی جسم کو اٹھائے گا. دنیا پہچان جائے گی کہ اس نے نا انصافی کی ہے. دینی بھائیوں اور دوستو، اسی طرح سے بیوی کے حقوق میں سے کہ اس کے جذبات اور اس کے رائے مشورے کا احترام کرنا چاہیے. بیوی کے اندر، عورتوں کے اندر بھی جذبات ہوتے ہیں، ان کا خیال کرنا ضروری ہے. ان کے رائے مشورے کو احترام کی نظر سے، رائے مشورے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی چیز میں انہوں نے مشورہ دیا ہے یا رائے دیا ہے تو آپ ہمیشہ نظر انداز ہی نہ کرتے رہیں، بلکہ یہ چاہیے کہ اگر کوئی مشورہ قابل قبول ہے تو اس مشورے پر عمل کرنا چاہیے. جس طرح سے آپ جانتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے پر عمل کیا ہے. اس لیے ہم یہ نہ سمجھیں کہ چونکہ یہ عورت ہے اس کی بات ہم کیوں مانیں، اس سے ہم کیوں پوچھنے جائیں. نہیں، یہ ایک گھر ہے. ایک گھر جو بنا ہے دو لوگوں سے بنا ہے. ایک کا نام میاں ہے، دوسرے کا نام بیوی ہے. دونوں سے ایک گھر بنا ہے، اسی سے ایک قبیلہ بنتا ہے، اسی سے معاشرہ اور سوسائٹی بنتی ہے. اس لیے اس کی رائے کا، اس کے مشورے کا بھی یہاں پر احترام کیا جائے گا. دینی بھائیوں اور دوستو، اسی طرح سے بیوی کے حقوق میں سے یہ ہے کہ بیوی کے تدین اور عزت و آبرو کا خیال رکھنا. بیوی کے لیے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم بیوی کو گندی مجلسوں میں نہ لے جائیں. ہمیں اور آپ کو یہ اس کا حق ہے. اسی طرح سے ہم اس کے لیے دینی کیسٹیں، دینی کتابیں، قرآن مقدس اور اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر،
حدیث کی کتابیں ترجمے کے ساتھ ہم اس کے طرف بڑھائیں. یہ اس کا حق ہے کہ ہم